حاکم یمامہ مہاجر بن ابی امیہ، حاکم یمن کے گورنر، نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں یمن کے گورنر کون تھے؟ مہاجر ابن ابی امیہ۔ ان کے پاس دو عورتیں پکڑ کر لائی گئیں، دونوں گستاخ تھیں۔ ایک کا جرم یہ تھا کہ وہ مسلمانوں کی گستاخی کرتی تھی، مسلمانوں کے خلاف گیت گاتی تھی، مسلمانوں کی گستاخیاں کرتی تھی، یہ ایسے ہوتے ہیں، یہ ویسے ہوتے ہیں، لوگ کہتے رہتے ہیں۔ دوسری جو تھی وہ نبی پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتی تھی۔ حاکم یمامہ مہاجر ابن ابی امیہ، ان کے سامنے دونوں عورتوں کو لایا گیا تو حضرت مہاجر ابن ابی امیہ نے دونوں کے ہاتھ کٹوا دیے اور دانت تڑوا دیے۔ کیا کیا؟ جو رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرے، صدیق اکبر کی لغت میں، صحابہ کی لغت میں اس کے لیے معافی ہے ہی نہیں۔ خبردار رہے کوئی بھی، سرور عالم کی شان میں گستاخی قطعاً بھی ہم گوارا نہیں کریں گے۔ کہو رسول اللہ کی گستاخی ہم گوارا کوئی بھی ہو، جنہوں نے بنا ڈالی وہ ہوں یا بعد میں پنپنے والے کسی ملک کے بھی بے ایمان ہوں، ہم ساری دنیا میں سب کچھ گوارا کر لیں گے، مگر اپنے آقا مولا کو عام مرد کی طرح زیر بحث لانا گوارا۔ اس عورت نے یہ کیا تو ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا۔ یہ اللہ کا فرمان۔ الذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ کا قرآن۔ صدیق اکبر کو رضی اللہ عنہ پتا چلا، آپ نے مہاجر ابن ابی امیہ کو حکم نامہ لکھا، فرمایا تم نے جلدی کی، حد جاری کر دی، جلدی کی۔ مجھ سے مشورہ کیا ہوتا تو میں کبھی بھی گستاخ رسول عورت پر یہ حد نہ لگاتا کہ اس کے دانت توڑے جائیں یا اس کا ہاتھ کاٹا جائے، چونکہ تمام انسانیت میں عرف اعلیٰ مقام کے مالک انبیاء ہیں، اور جو توہین پیغمبر کرے اور میرے آقا کی شان میں گستاخی کرے اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے۔ کیا کیا جائے؟ قتل کر دیا جائے۔ صدیق اکبر نے حاکم یمامہ مہاجر ابن ابی امیہ کی جانب یہ حکم نامہ لکھا۔ حوالے سارے میرے ذمے ہیں۔ چنانچہ حضرت مہاجر ابن ابی امیہ کو افسوس ہوا کہ انہوں نے اس طرح کیا، مشورہ آپ سے کر لینا چاہیے تھا۔